علاوہ دنیا کی تخلیق سے پہلے عرش بری پر رب کے علاوہ ایک ہستی رہتی تھی اکیلی، ایک ہستی رہتی تھی اکیلی، اور اس کا تھا نام محمد، جانم فدا یا نبی، جانم فدا یا نبی، جانم فدا یا نبی، جانم فدا یا نبی۔ ہجرت کی شب مولا علی نے دشمن کو مایوس کیا تھا، ہجرت کی شب مولا علی نے دشمن کو مایوس کیا تھا، لگتا تھا اس شب بھی۔ فرصت کے لمحات گزارنے کے لیے کسی اچھے کیفے میں جانا ضروری ہے۔ اسکردو میں خیر سے اب بہت سارے کیفیز بن چکے ہیں، لیکن جس کیفے میں آپ کو لے کر آیا ہوں یہ کیفے بڑا خاص ہے۔ اس کیفے کی بہت ساری شاخیں پہلے ہی شہر میں موجود ہیں، یاک اینڈ بل کے نام سے آپ واقف ہیں۔ بے نظیر چوک اسکردو میں نئی برانچ کا آغاز ہو چکا ہے۔ نئی برانچ کی افتتاحی تقریب میں اس وقت نامی گرامی شخصیات موجود ہیں، آغا باقر الحسینی صاحب، آغا علی رضوی صاحب، شیخ محمد علی توحیدی صاحب اور شہر کے چیدہ افراد یہاں پر موجود ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کیفے چلانے والے بھی ایک عالم دین ہی ہیں، جنہوں نے دین کی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد دینی علوم کے ساتھ ساتھ کاروبار کی طرف بھی اپنے آپ کو راغب کیا، اور خیر سے اب ان کا کاروبار جو ہے دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے۔ نئی برانچ کی اوپننگ میں اس وقت ہم موجود ہیں۔ شیخ صاحب، ابھی میں اپنے انٹرو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے دینی تعلیم حاصل کی، دین کی خدمت کرنا چاہتے تھے، اور ساتھ ساتھ کاروبار کا شوق بھی آپ رکھتے ہیں، تو کاروبار کی طرف آنا کیسے ہوا؟ یہ جو یاک اینڈ بل آپ کا برانڈ ہے، اس برانڈ کا آغاز کب ہوا تھا؟ کتنے برانچز ہیں اور مستقبل میں کیا ارادے ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اسکردو ٹی وی کا، اور ہمارے علماء اکرام جس میں آغا باقر الحسینی صاحب ہیں، آغا علی رضوی صاحب ہیں، شیخ علی توحیدی اور دیگر جتنے بھی ہمارے اساتذہ، ڈائریکٹر ہیلتھ اشرف کریمی صاحب آئے ہوئے ہیں، ان سب کا شکریہ، اور جو ٹائم نکال کے یہاں پہ تشریف لائیں۔ اس کے بعد رہی بات آپ کا یہ کیسے آئیڈیا آیا، تو ایک حدیث تھی جو میں نے پڑھی اس وقت، تو اس حدیث کو پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں یہ چیز پھر بیٹھ گئی۔ وہ حدیث اس طرح سے تھی کہ الکاسب حبیب اللہ، دنیا میں جو کچھ بھی کوشش ہو رہی ہے، جتنے بھی مسلمان یا جو خدا کو ماننے والے ہیں، ان سب کی کوشش یہی ہوتی کہ وہ اللہ کا حبیب بنے۔ اب اللہ کا حبیب بننا اتنا آسان فارمولہ حبیب خدا نے دیا ہوا تھا، بالکل، کہ الکاسب حبیب اللہ، جو اپنے ہاتھ کا کما کے کھاتے ہیں وہی حبیب خدا ہو۔ واہ بہت اچھا۔ تو یہی حدیث میرے انسپریشن کے لیے کافی تھی، اور جس کے بعد میں نے مطلب دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ کام شروع کیا۔ یونیورسٹیز سے میں نے اسلامک یونیورسٹی، نمک یونیورسٹی، دیگر یونیورسٹی سے میں نے ڈگری کی۔ پھر اس کے بعد اس کام کا آغاز آج سے تقریباً 6 سال پہلے 2019 میں ہوا تھا، اسلام آباد میں اس کا چھوٹا سا سیٹ اپ بنا تھا۔ اچھا، وہاں بھی آپ کی برانچز ہیں؟ الحمدللہ اسلام آباد میں بھی ہے ابھی۔ تو پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں یاک اینڈ بل حمید گڑھ، جو کہ الحمدللہ سب سے زیادہ میں یاک اینڈ بل حمید گڑھ جو ابھی کامیابی کی طرف جا رہی ہے، اس میں ہمارے لوکل جو اسکردو کے لوگ ہیں ان کا میں استہ دل شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے سپورٹ کیا، تبھی جا کے یہ ابھی کامیابی کی طرف جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد میڈیکل سٹاف، ہمارے ڈاکٹرز حضرات سارے میرے پاس ہوتے ہیں، جتنے بھی آر ایچ کے ہاسپٹلس میں جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں، سینئر ڈاکٹرز ہو گئے ہیں، باقی ڈاکٹرز۔ پھر اس کے بعد آرمی والے ہمارے گمبا سے لے کے سیاچن تک میرا الحمدللہ پیزا جا رہا ہے۔ اچھا، زبردست زبردست۔ تو اللہ کا شکر ہے، اثر رسوخ کا بھرپور استعمال کیا آپ؟ بس اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کی نظر ہوتی ہے، تو تبھی جا کے یہ کوئی ہماری اتنی محنت تو ہے نہیں اس میں۔ اس وقت 19 ورکرز کام کر رہے ہیں۔ بس سوچتا ہوں تو جہاں آپ خود کاروبار کر رہے ہیں وہاں کچھ لوگوں کو آپ روزگار بھی دے رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے، نوکری میں اس چیز سے تھوڑا سا مطلب لوگوں سے میری ذہن نہیں ملتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ نوکری صرف آپ کے پیٹ کو پالتا ہے، جبکہ جو کاروبار ہے یا ہنر ہے وہ آپ سے متعلقہ لوگ ہیں ان کے بھی پیٹ کو بھی پالنے میں مدد کرتا ہے۔ تو الحمدللہ
میں اس کو بھی دینی خدمت ہی سمجھتا ہوں، اللہ کی رضا سمجھتا ہوں اور سمجھ کے کام کر رہا ہوں کہ 19 لوگوں کے گھر کا روزگار چل رہا ہے، سسٹم چل رہا ہے الحمدللہ۔ اس میں بھی اللہ نے ہمارے وسیلے سے رکھا ہوا ہے، شکر اللہ کا۔ صحیح۔ یاک اینڈ بل نام بھی بڑا مختلف ہے، جی جی، کیونکہ یاک ہماری پہچان ہاں ہے، جی، بلتستان ریجن کی پہچان ہے، اور ساتھ ساتھ بل ہاں جی، بھی یہاں پر بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ میں اس کے پیچھے ایک سائیکی، ایک چھوٹی سی سائیکی ہے۔ یاک جو ہے حلال جانور میں سب سے زیادہ گلگت بلتستان کی ایک پہچان ہے۔ ہاں، جہاں جہاں پہ مطلب بلتی لوگ بستے ہیں وہاں پہ اس یاک کا مطلب کثرت سے استعمال ہوتا تھا، کھانے پینوں میں بھی استعمال ہوتا تھا، باقی سواری کے طور پہ بھی یاک استعمال ہوتا ہے، کھیتی باڑی کے لیے بھی استعمال، کھیتی باڑی کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے۔ اس کے بعد اس کا جو گوشت ہے وہ ہیلدی ہے اور بہت ساری اس میں گوشت یہاں ملے گا یاک کا؟ ہاں جی، یاک کا گوشت الحمدللہ میں تھلے سے منگواتا ہوں، کیونکہ میں بلغار کا ہوں تو میں تھلے سے ایکسس میری آسانی سے ہو جاتی ہے۔ یاک کا میٹ یہاں پہ یہ سیاحوں کے لیے خوشخبری بھی ہے۔ بل کی جو میں آپ کو بات کروں نا، مغربی دنیا میں بل کو بڑا ہیلدی اور حلال جانوروں میں سب سے طاقتور سمجھا جاتا ہے۔ بالکل، تو اس طرح سے آپ نے دیکھا بل فائٹ بھی ہے۔ ہاں، تو ان دونوں کا وہ تو آپ نہیں کروا رہے نا یہاں پر، بل فائٹ نہیں کروا رہے، فائٹ سے اجتناب کر رہے ہیں۔ صحیح۔ تو ساتھ ساتھ یہ سیاحوں کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ بہت سارے لوگ جو یہاں پر سیاحت کی غرض سے آتے ہیں ان کی اولین کوشش ہوتی ہے کہ وہ یاک کا گوشت لازمی ٹیسٹ کریں۔ ہاں جی، اس کے لیے میں نے کوشش یہی کی ہے کہ دنیا ابھی جو تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور فوڈ کا کاروبار اسکردو میں الحمدللہ بہتر ہو رہا ہے، اب ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اب کوئی بھی بندہ نا پیزا کھانے سے نہیں رہ سکتا، برگر کھانے سے وہ اجتناب نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ اب کیوں نہ اس پیزے کو اس میں ورائٹی لائی جائے، اس پیزے کو اور برگرز میں ہم آرگینک ٹچ دیں، ٹھیک ہے؟ جس طرح برگر کے میٹ میں پہلے چکن وغیرہ استعمال ہو رہا تھا، ہم نے ابھی شروع کیا کہ اس میں یاک کا میٹ استعمال ہونا لگے، آرگینک آ گیا۔ پھر اس کا جو سوس تھا، پہلے مختلف مائنیز وغیرہ ان چیزوں سے سوس بنتا تھا، ہم نے کوشش کی کہ اس کا ڈرائی فروٹ کا پیسٹ بنے، وہ ایک آرگینک سا ہو جائے۔ پھر ان کی سرونگ جو ہے وہ پہلے پلاسٹک اور دوسری چیزوں میں ہوتا تھا، ہم نے کہا کہ ووڈن اس کی سرونگ، اچھا زبردست، نہیں آپ وغیرہ، جو ٹیبلز آپ نے لگائے ہیں وہ بڑے شاندار ہیں جی۔ کرسیاں بھی مستقبل قریب میں آپ تبدیل کریں گے، چونکہ انشاءاللہ آپ ایسے آدمی ہیں جو کچھ نیا کرتے رہتے ہیں۔ ابھی فی الحال شاید آپ چونکہ ہاں، بلکہ کرسیوں میں بھی ووڈن بہت زیادہ استعمال، بلکہ ووڈن چیئرز ہیں، اور اندر جو آپ نے رومز بنائے وہاں بھی لکڑی کا شاندار استعمال کیا ہے، تو لوکل ٹچ تو آ رہا ہے۔ پچھلے 2 سالوں میں مجھے سب سے زیادہ جو شکایت رہی یاک اینڈ بل حمید گڑھ کا جو سیٹ اپ تھا، اس میں فیملی کے لیے میرے پاس سیپریٹ جگہ نہیں تھی، جبکہ یہاں پہ 2 ہٹس میں نے بنائے ہیں فیملی کے لیے، وہ اپنے خواتین کے ساتھ آ سکتے، پردے کا اہتمام ہے پراپر، اور بہترین جگہ ہے، آؤٹ ڈور بھی جگہ ہے اور انڈور بھی بہترین جگہ ہے۔ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کسی قسم کی کوالٹی میں کوئی کمپرومائز نہ ہو، کسی قسم کی مطلب پرائس وغیرہ میں کوئی کمپرومائز نہ ہو، ان چیزوں میں مطلب۔ اچھا، پرائزز کی طرف آپ اچھا لے کر آئے مجھے۔ ہاں جی، پرائزز کیا ہے یہاں پر؟ پرائزز اس کی میں آپ کو بات بتاؤں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی چیزیں مہنگی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں لوکل کوئی اتنا پاکستانی سوسز وغیرہ ہوتے ہیں اس سے زیادہ مطلب پرہیز کر رہا ہوں، امپورٹڈ سوسز وغیرہ استعمال کرتا ہوں، اس کی کاسٹ تھوڑی سی زیادہ ہے، تو کھانے والے، پیزا کھانے والے، برگر کھانے والے وہ سمجھتے ہیں، وہ پھر پرائس پہ آ کے کمپرومائز نہیں کرتے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ ورائٹی اچھی ملے، ورائٹی اچھی ہونی چاہیے، اور چیز اچھی ہو تو قیمت نہیں دیکھی جاتی، صفائی ہونی چاہیے ان چیزوں میں، سرونگ اچھی ہونی چاہیے، یہ چیزیں ہوں گی تو پھر قیمت لوگ نہیں دیکھتے، لوگ پھر صحت کے لیے تو کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا۔ صحیح۔ دوستوں کو بتاتے چلیں کہ یہاں پر سیٹنگ ارینجمنٹ بہت زبردست ہے، خاص طور پر شیخ صاحب نے ٹیبلز پہ بہت کام کیا ہے، اور ساتھ ساتھ اگر آپ انٹیریئر پہ بڑا اچھا کام ہوا ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آرام سے تسلی سے کسی ایسے مقام پر بیٹھنا چاہتے ہیں جو بہت زیادہ پرسکون ہوتے ہیں۔ بینظیر چوک کا علاقہ ہے، اور یہاں پر پارکنگ کی سہولت بھی موجود ہے، آپ اپنی گاڑی اندر تک لے کے آ سکتے ہیں، تسلی سے یہاں بیٹھ کر چائے کی چسکیاں لے سکتے ہیں، کافی لے سکتے ہیں، فاسٹ فوڈ لے سکتے ہیں۔ اور برگر کے حوالے سے شیخ صاحب نے کہا کہ یہ یاک برگر ہے، اور یاک برگر کی بڑی ڈیمانڈ اس وقت، فارنرز جو یہاں پر خاص طور پر جو باہر سے لوگ آتے ہیں وہ یاک برگر کی بڑی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور آج پر جو یہاں پر ہمارا مذہبی طبقہ ہے وہ یہاں پر بہت زیادہ آئے گا، چونکہ شیخ صاحب کا کیفے ہے تو ان کے لیے بھی بڑی جگہ ہے۔ اکثر لوگ جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے، جو ہمارے مولوی صاحبان ہیں، شیخ صاحبان، وہ گلہ بھی کرتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی کارنر نہیں ہے، یہاں ان کے لیے کوئی کارنر بنایا گیا ہے۔ بالکل، تو لوکیشن آپ کو ہم نے بتا دی ہے، اور ساتھ ساتھ کچن بڑا صاف شفاف ہے، ہائیجین کا بھرپور خیال رکھا جا رہا ہے، اور ان کا سٹاف مجھے بڑا اچھا لگا، وردی میں بالکل صاف ستھرا، اور ٹیبلز بڑے صاف ستھرے، اور سیٹنگ ارینجمنٹ بھی شاندار، آرگینک ڈرنکس وغیرہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ مل جاتی ہیں۔ تو آپ ایک بار شیخ صاحب کے کیفے میں لازمی طور پر چکر لگائیں۔